بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو کالی تھیلی، کالے لوگ، کالے روگ، کالی دنیا کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عمل جمعرات جو کہ کل ہے اور 25 اپریل سے حضرت جی عمل شروع کروا رہے ہیں۔ عمل کس طرح کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، آپ کو کیا چیزیں چاہیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ عمل کالی چیزوں کے لیے ہے، کالی چیزوں کی وجہ سے ہے، یعنی کہ وہ کالی چیزیں، وہ کالے لوگ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور جن کے دل میں اللہ کے نام کا وجود نہیں رہا، اور یا ان کے دلوں میں اللہ کا نام کا وجود نہیں ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ان کے دل میں آخری درجے کا انتقام ہے کسی بھی دوسرے انسان کے لیے، تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ تمام کالی چیزیں کالی چیز سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں، تمام لوگوں کے کینے، انتقام، بغض، حسد کو کالی چیزیں ہی کاٹ سکتی ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، تو اسی طرح ان تمام کالی چیزوں کو کالی چیزیں ہی کاٹیں گی۔ اس لیے اس عمل کا نام حضرت جی نے کالے لوگ، کالے روگ اور کالی تھیلی کا عمل رکھا ہے۔ یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ اس عمل میں بے انتہا تاثیر ہے۔ سالہ سال لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس پہ مشاہدات بھی لکھتے رہے ہیں، اور آپ بھی اس کو اس دفعہ آزمائیں اور نہایت ہی یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے وہ تمام اعمال جو کہ یا تمام کام جن میں بندشیں لگی ہوئی ہیں یا سخت رکاوٹیں ہیں اور یہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو یہ جو ہے عمل کالی دنیا، کالے لوگ، یہی آپ کے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو جادو، جنات، بندشیں، رکاوٹیں، اثرات، حسد، بغض کا شکار ہیں، جن کی زندگیوں میں بے انتہا بندشیں ہیں، کسی بھی کام کے سلسلے میں رکاوٹیں ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو حضرت جی بتاتے ہیں کہ یہ کالی تھیلی ہے، کیونکہ اس میں چیزیں بھی کالی ہیں اور ہمارا واسطہ بھی ان کالے لوگ اور کالی چیزوں سے ہے، کیونکہ جب انسان کا ایمان اور دل، یا آپ یوں کہہ لیں، یا جب انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، اعمال چلے جاتے ہیں، تو اس کا عمل بھی کالے ہو جاتے ہیں، اس کی ایک طرح سے کالی دنیا اور کالے دل ہو جاتے ہیں، اور جب دل کالے ہوتے ہیں تو لوگ خود بھی کالے بن جاتے ہیں، ان کے اعمال بھی کالے ہونے لگتے ہیں، اور ان سے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور انتہائی یقین اور اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پورے اعتماد، پورے یقین کے ساتھ، پورے آپ یوں کہیں طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کو سچی طلب ہوتی ہے تو اس کے مانگنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، اور سچی طلب ہی انسان کو اس کی مراد پوری کروا دیتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس عمل کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ عمل شروع ہو رہا ہے، تو اپنی چیزیں پہلے سے اکٹھی کر کے رکھ لیں، تاکہ آپ حضرت جی کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ جو یہ عمل کرے گا اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اور جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لے کے رکھ لیں، جس میں ایک موٹے کالے کپڑے کی تھیلی بنا لینی ہے آپ نے، اور اس کے اندر آپ نے 50 گرام ثابت کالے ماش لینا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 50 گرام ثابت کالے ماش، اور اسی طرح 50 گرام ہی کالی مرچ ثابت لے لینی ہے آپ نے، اور جو تیسری چیز ہے وہ کلونجی ہے، وہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینا ہے، اور چوتھی چیز ہرمل بھی آپ نے 50 گرام ہی لینی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، کالے ثابت ماش، کلونجی اور ہرمل اور کالی مرچ، یہ چاروں چیزیں آپ نے 50-50 گرام الگ الگ لے لینی ہیں اور اس تھیلی میں رکھنی ہے۔
اس کے بعد آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ 25 اپریل یعنی کہ جمعرات کو حضرت جی اس عمل کی شروعات کروا رہے ہیں، اور یہ عمل 11 جمعراتوں کا ہوگا، یعنی کہ 11 جمعرات تک یہ عمل چلے گا۔ صرف جمعرات والے دن ہی حضرت جی کروائیں گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے حضرت جی کے ساتھ مل کر یا لطیفو یا ودودو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، وہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے نہایت ہی یقین، نہایت ہی توجہ اور بہت ہی وجدان کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دونوں نام پڑھنے ہیں، کیونکہ جب تک آپ یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہیں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں اس کے تھرو انشاءاللہ حل کریں گے، تو آپ اس عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمیشہ یقین والے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ حضرت جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یقین والے پا جاتے ہیں اور بے یقینی والے رہ جاتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسی عمل سے مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، اور دوسرا کہتا ہے مجھے تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ سارا جو کمال ہے یقین کا ہے، اچھے گمان کا ہے، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رکھیں گے۔ تو آپ نے نہایت یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر، عاجز بن کر، سائل بن کر، بھکاری بن کر، محتاج بن کر، فقیر بن کر، نہایت یقین کے ساتھ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت پاک نام پڑھنے ہیں، اور دھیان رکھیے گا کہ آپ نے تھیلی کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور سانس روک کر آپ نے یا لطیفو یا ودودو جتنی دفعہ ہو سکتا ہے پڑھنا ہے۔ جہاں سانس ٹوٹے گا آپ نے پھر سے دوبارہ شروع کرنا ہے یا لطیفو یا ودودو، اور جہاں سانس ٹوٹے گا آپ نے پھونک مارنا ہے اپنی تھیلی کو، تھیلی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو۔ اس عمل کی برکت سے اگر کوئی فیصلے عرش پر آپ کے لیے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے رسوائی کے، ذلتوں کے، اذیتوں کے، علتوں کے، قلتوں کے، دھکوں کے اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہوئے ہیں، تو آپ کے جو الفاظ ہیں یا لطیفو یا ودودو، جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت پاک نام ہیں، ان سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے انشاءاللہ بدلوا لیں گے۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، تو آج آپ نے اسی یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اس عمل کا ارادہ کرنا ہے، اور حضرت جی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو پڑھنا ہے، اور جہاں آپ کا سانس ٹوٹے گا آپ نے تھیلی پہ جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور ان پہ پھونک مارنی ہے، اور پھر دوبارہ سے پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح جہاں سانس ٹوٹے گا آپ نے تھیلی پہ پھونک مار دینی ہے۔ ابھی میں آپ کو تھیلی بھی دکھاؤں گی کہ میں نے کیسی بنائی ہے، یہ چیزیں جن کو کلیئر نہیں ہے ان کے لیے چیزیں بھی دکھاؤں گی، لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ عمل کو سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہدیہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا لطیفو یا ودودو لکھا ہوا ہے، اور اس میں ساری زبر پیش اگر کہیں کمی ہے تو اس چیز کو آپ اگنور کر دیجئے گا۔ ایک اور اہم بات کہ آپ نے یا لطیفو یا ودودو حضرت جی کے ساتھ پڑھیں گے ہر جمعرات، اس کے علاوہ آپ نے روزانہ اس تھیلی پر 100 یا 1100 جو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھتے ہوئے اسی طرح نہایت یقین توجہ کے ساتھ اپنے مسائل اور تکلیفوں اور دکھ اور دردوں کا تصور کرتے ہوئے آپ نے پڑھ کے اس تھیلی پہ پھونکنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں گے، اس کو پڑھتے ہوئے جتنا آپ کے اندر درد، تکلیف اور جتنا کرب ہوگا اتنا ہی درد آپ کا، آپ کی تکلیف، آپ کا جو مانگنا ہے وہ عرش تک جائے گا، اور انشاءاللہ عرش سے اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں فیصلہ کروا دے گا۔ یہ پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے گا کہ پورے یقین کے ساتھ جب آپ یا لطیفو یا ودودو اللہ کا نام پڑھیں گے تو یا لطیف یعنی کہ یا اللہ تو لطیف ہے، میرے اندر کے تمام غم، تمام دکھ، تمام درد اور میرے اندر کی تمام چھپی ہوئی خواہشوں اور چاہتوں کو میرے رب تو بہتر جانتا ہے، تو مجھے وہ عطا فرما دے۔ اور اسی طرح جب یا ودودو ہے اللہ تعالیٰ کا نام، ہمیں تصور رکھنا ہے کہ اے ودود مجھے عطا کر،
آپ نے جب تصور میں اپنی حاجت رکھنی ہے یا اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی چاہت اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں، کیونکہ آپ کی اپنی اوقات اور اپنی چاہت کے مطابق نہیں یا رب، میرے اللہ پاک آپ نے اپنے وقار، اپنی شان، اپنی عزت، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی شان و شوکت کے مطابق ہمیں عطا فرمائیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اس میں بے شمار خیریں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ یہ عمل 11 جمعراتوں تک ہوگا۔ اس کے بعد جو نہایت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز اس تھیلی پہ ایک تو یا لطیف یا ودود میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ نے روز پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چٹکی لینا ہے اور اس ایک چٹکی کو آپ نے جلانا ہے۔ چاہے تو آپ کسی توے پہ جلا دیں جس پہ آپ روٹیاں گھر میں بناتے ہیں، یا کوئی ایسا برتن جو استعمال ہوتا بھی ہے بے شک سے، اس پہ آپ نے جلانا ہے، اور جلاتے ہوئے آپ نے اسی طرح یا لطیف یا ودود کا ورد کرنا ہے، اور ورد کرتے کرتے آپ نے اپنے ذہن میں اپنا تمام مشکلوں، بندشوں، پریشانیوں، جو بھی معاملہ ہے اس کا تصور ضرور رکھنا ہے۔ چولہے پہ جلاتے ہوئے آپ نے تصور رکھنا ہے ان تمام کالی چیزوں کو، کالے اثرات کو، کالے جادو کو، بندشوں کو، کالے حسد کو، کالے لوگوں کو، ان کا آپ جلا رہے ہیں، ان کا آپ نے تصور رکھنا ہے۔ ان چیزوں کے جلتے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی جل رہی ہیں۔ چاروں چیزوں کو جلانے کے فوائد ہیں، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دھوئیں سے علاج ہوتا ہے، اور بے شمار بیماریوں کا علاج دھوئیں میں ہے، اور اگر میڈیکلی بھی آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو دھوئیں کی اپنی طاقت اور اپنی تاثیر ہے۔ تو بس آپ نے نہایت یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، اور جلانے کے بعد اچھی طرح راکھ بن جائے تو آپ نے اس کو کسی پانی میں بہا دینا ہے یا کسی مٹی میں دبا دینا ہے، لیکن یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی کوئی عمل آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کچھ عرصہ کرتے ہیں، باقی آپ عمل چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی وظیفہ ہے، چاہے وہ کوئی عمل ہے۔ تو کنٹینیوٹی، مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ لگاتار جو عمل کریں وہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہم اعمال کر لیں لیکن یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی وہ عمل پسند تھا جو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم کچھ وظیفہ شروع کرتے ہیں تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں۔ حضرت جی نے دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے اوبویسلی مشکل ہے کہ حضرت جی سے رابطہ ہو سکے، تو حضرت جی نے یہ تمام اعمال آپ سب کے لیے عام کیے ہیں، اجازت دی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں اس میں اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آیا فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو لوگ میگزین نہیں لے سکتے وہ میری میگزین کی ویڈیو سے کوئی اپنے وظائف، اپنے مقصد کے حوالے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کا پرابلم ہے، پورا یقین ہے کہ میگزین میں کوئی نہ کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو آپ اس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا وہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، جو لوگ نہیں پہنچ سکتے حضرت جی کے پاس، تو حضرت جی نے آپ سب کے آسانی کے لیے یہ اعمال کیے ہیں، تو پلیز ان تمام اعمال کو ضرور کیا کریں۔ یہ آن لائن لوگوں کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو چیزیں دکھا دیتی ہوں، مجھے امید ہے آپ کو عمل سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اب ان چیزوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو ہدیہ بتاتی ہوں اس عمل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت علی کی جو دعا ہے اس کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس قسم کی ایک کالی تھیلی میں نے بنا کے رکھی ہے، اور اس کالی تھیلی میں آپ کو جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تھیلی کھول کے آپ کو دکھائی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ اس کا میں آپ کو کلوز ویو دکھا دوں، اس میں آپ کو 4 چیزیں جو کہ ہرمل ہے، ایک تو دوسرا کالے ماش، کالی مرچیں ہیں تیسری، اور چوتھی ہے کلونجی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کالی مرچ کیا ہے اور کالے ماش کیا ہے اور کلونجی کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو ہرمل کا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہرمل کیا ہے۔ تو یہ ایک تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں، چاروں چیزیں آپ نے اس تھیلی میں ڈالنا ہے۔
وہ لوگ جو کہ پچھلے سال بھی عمل کر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو اس میں جو چیزیں ہیں وہ کلیئرلی بتا دوں، دکھا دوں. تو اس تھیلی کے ساتھ ساتھ اب آپ چیزیں دیکھیں. یہ ہے ہرمل، یہاں پر یہ ہے ثابت کالی مرچیں، اور یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلونجی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اس کالی تھیلی میں ڈالنی ہے. جو چوتھی ہے وہ کالے ماش ہے، وہ آپ سب جانتے ہوں گے. وہ آپ نے لینے ہیں 50 گرام، یہ ایچ کوانٹٹی لینی ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات میں بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو پچھلے سال سے یہ عمل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی جس طرح میری تھیلی آپ نے دیکھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ڈلا ہوا ہے، تو اسی طرح آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں. اسی تھیلی کے اندر یا تو اور شامل کر لیں، یا پھر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی تھیلی میں ابھی بھی کافی یہ چیزیں ہیں، چاروں یہ 3 آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ، چوتھی میں نے نہیں دکھائی، تو وہ جو ہے نا آپ نے اس میں یا تو شامل کر لیں، یا پھر جو آپ کی تھیلی پرانی ہے آپ کو لگ رہا ہے اس میں ابھی بھی ہیں تو اسی کو ہی آپ جاری رکھیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کالے ماش بھی میں آپ کو دکھا دوں. یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے نکال لیے ہیں تاکہ آپ کو چاروں چیزیں کلیئر ہو جائے. تو یہ ثابت کالے ماش، یہاں پر یہ ہرمل، یہ کلونجی، اور یہ کالی مرچیں، یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہیں. یہ چاروں چیزیں آپ نے اسی طرح کالی تھیلی میں لے لینی ہے جیسے میں نے لی ہے اور آپ کو اسکرین پہ دکھا رہی ہوں. 50 گرام کالی مرچیں، 50 گرام کلونجی، 50 گرام کالے ماش، اور 50 گرام ہی ہرمل. اس کے بعد آپ نے روز ایک تو حضرت جی ہر جمعرات کو اس کا عمل کرائیں گے اپنی محفل میں. اس میں آپ نے اسی طرح تھیلی تیار کی ہوگی، اس پہ آپ نے یا لطیفو یا ودودو کی ایک تسبیح حضرت جی خود اپنے ساتھ کرائیں گے. اجتماعی عمل ہوگا تو آپ نے وہ کر کے تصور کر لینا اپنی تمام کالی چیزوں کا، کالے اثرات کا، کالی چیزیں، کالے روگ جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، جو آپ کی زندگی کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو ان کا تصور کر کے آپ نے اس کے بعد اس پہ پھونک دینا ہے. اسی طرح حضرت جی 11 جمعرات ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ عمل کروائیں گے. اس کے بعد آپ نے روزانہ، یعنی کہ جب تک یہ عمل 11 جمعراتوں کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے کہ ایک چٹکی روز لے کر آپ نے اس کو چولہے پہ جلانا ہے، اور جلاتے ہوئے سخت تصور کرنا ہے اپنی تمام کالی چیزوں کا، چاہے وہ کسی کی حسد کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی کے جادو کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی کی بندش ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں. تو آپ نے وہ تصور کر کے ان کو جلانا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو راکھ ہوگی اس کو آپ نے بہا دینا ہے. آپ اس کو کسی توے پہ بھی جلا سکتے ہیں، آپ اس کو کسی برتن میں بھی جلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ برتن دھو کے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے روزانہ پھر یہ 11 جمعراتوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے. ایک چٹکی اس میں سے لے کر اس کو جلانا ہے، تصور میں رکھنا ہے، اور یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرتے رہنا ہے. اس کے علاوہ جلانے کے ساتھ ساتھ روزانہ کسی بھی ٹائم آپ نے ایک تسبیح سے لے کر 11 تسبیحوں تک، یعنی کہ 100 سے لے کر 1100 تک جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر اس تھیلی پہ پھونک مارنی ہے. دوسری ایک اور اہم بات جو حضرت جی بتاتے ہیں کہ آپ جب اس کو یا لطیفو یا ودودو پڑھ کے تصور کر کے پڑھتے جائیں گے، کوشش کریں ایک سانس میں پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ایک سانس میں. جیسے ہی سانس ٹوٹے کوئی بات نہیں، پھونک مار دیں اس میں، پھر دوبارہ سے ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے ہی سانس ٹوٹے اس پہ پھونک مار دیں. تو جو سانس روک کے عمل کیا جاتا ہے، ایک تکلیف سہی جاتی ہے، اس کا ایک اثر ہی اور ہوتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ کالی تھیلی کا عمل سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن پلیز اس ویڈیو کو دھیان سے توجہ سے دیکھا کریں. ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو کوشش کیا کریں کہ دوسری دفعہ دیکھ لیں، تیسری دفعہ دیکھ لیں.
میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ کلیئرلی آپ کو بتاؤں، تو آپ کو کلیئرلی ضرور انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ کالی تھیلی تیار کر لیں، اس کی چیزیں تیار کر لیں، چاہے تو جو لوگ پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ مکس نہیں بھی کریں گے، الگ الگ پیکٹ میں رکھیں گے جب تک 11 جمعراتیں ہوں گی، وہ بھی ٹھیک ہے، مکس کر لیں گے تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس کو تیار کر لیں، جمعرات کل ہے تو انشاءاللہ حضرت جی اس کا عمل شروع کرائیں گے، آپ بھی اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، جو آن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کا ہدیہ نہایت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ 9-10 محرم کو تسبیح خانہ میں آپ لنگر لے کے آئیں، خود بنا کے لائیں، خود پکا کے لائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے بانٹیں۔ اور جو لوگ خود نہیں آ سکتے یا خود نہیں مطلب وہ نہیں 9-10 محرم کو حاضری دے سکتے تسبیح خانہ کی، تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ عبقری ٹرسٹ میں، یا تو پھر میری یہ سجیشن ہے کیونکہ میں بھی اس چیز کو فالو کر لیتی ہوں کہ آپ اگر نہیں جا سکتے تو آپ عبقری ٹرسٹ میں اپنی جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر دیں اور آپ کے بہاف پہ وہ وہاں پر لنگر تقسیم کر دیں۔ اور وہ سارے کانٹیکٹس میں آپ سے آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، مجھے پلیز اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح دعاؤں کی محتاج ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے، میرے بھی تمام مسائل حل فرمائیں۔ انہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری تمام پریشانیاں دور فرمائیں، آمین، جزاک اللہ۔